ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اور عمل شیطان سے ہیں، اور ان سے بچتے رہنا۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن اس لیے بنایا کیونکہ آج یہ جو پرفتن زمانہ ہے، اس زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ برے افعال پھیل رہے ہیں۔ لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں کہ جوان ہوں یا پھر کم سن بچے ہوں، اور جوا ان میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں معاذ اللہ، چاہے وہ بوڑھے ہوں کہ جوان ہوں، سب اس برے فعل میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے افعال سے اور گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ شراب اور جوا یہ ناپاک اور شیطانی کام ہے۔ ہمارا معاشرہ آج اس معاملے میں بہت بگڑ چکا ہے، اور بہت ہی زیادہ بگڑ چکا ہے۔ بڑی بڑی داڑھیوں والے اور اپنے اوپر تقویٰ کا لباس پہن کر شیطانی کام کرنے والے ہمارے سماج اور سوسائٹی میں موجود ہیں۔ لمبی لمبی داڑھیاں ہیں اور قبر میں پیر لٹکا ہے، پھر بھی شراب اور جوا کے لت سے باز نہیں آتے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک غور کرنے والے مقام ہے، غور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کو ساتھ ملایا۔ اور قرآن جب چند چیزوں کو ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملایا، اسی طریقے سے بہت آیت کریمہ آپ قرآن میں پڑھو گے تو اللہ رب العزت جب کسی چند چیزوں کو ملاتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس میں ان کو کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ اب یہاں شراب کے ساتھ جوئے کو جمع اس لیے فرمایا کیونکہ شراب خوری اور جوا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی شراب خور جب شراب پیتا ہے تو اس کا خرچ بڑھ جاتا ہے، اور کمائی تو کچھ ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے یا تو بھیک مانگتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے، اور زیادہ تر وہ بھیک اور چوری نہ کر کے وہ جوا کھیلتا ہے۔ اس لیے شرابی عموماً جوا بھی کھیلتا ہے، وہ جواری بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کو ملا دیا۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو یہ ہے، بعض ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں حضرت ہم شراب نہیں پیتے، ہم تو بیئر پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہو بھائی؟ بیئر اس لیے پیتے ہیں تاکہ ہماری باڈی اچھی ہو جائے، چہرہ خوبصورت ہو جائے، جدھر جائیں لوگ کہیں ہاں فلاں کا لڑکا جا رہا ہے بڑا خوبصورت، اسے بھوک کھلتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے، اس لیے بیئر پیتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم بیئر پیتے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا ہے کہ شراب کے بہت سے نام ہیں، لوگوں نے تبدیل کر دیے ہیں۔ اب وہ چاہے شراب کا ہو یا بیئر کا ہو یا رم کا ہو یا پھر وسکی کا ہو، کچھ بھی کہو، شراب آخر شراب ہی ہے۔ لوگ یہ کہہ کر بہانہ بازی کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ، قربان جاؤ میرے آقا کے علم پر، میرے حضور نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس شراب کا نام تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ان عبادۃ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب ناس من امت الخمر باسم
یسمونہا ایاہو، حضور نے فرمایا کہ میرے امت سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ اب بھائی صاحب آپ چاہے شراب پئیں یا پھر رم پئیں یا پھر وسکی پئیں، ہے وہ شراب ہی، اور یہ تمام چیزیں شراب کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ شراب پینے والا جو شرعی سزا ہے، شرعی سزا یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی شراب اگر کسی نے پی لیا تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایک قطرے پر اسے 80 کوڑے مارے جاتے۔ اور جب شراب کی حرمت کی آیت کریمہ نازل ہوئی، چونکہ عرب دیش میں لوگ شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، جب شراب کی حرمت کی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے ایک منادی سے کہا کہ جا کر اعلان کرو، الا ان اللہ قد انزل تحریم الخمر ان اللہ ورسولہ یحرمان الخمر، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں حکم نازل فرما دیا، اور اللہ اس کے رسول دونوں نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، تو سارے لوگ پکار اٹھے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے، ہم بخشش طلب فرماتے ہیں رب کے حضور۔ وہ کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس برے فعل میں مبتلا ہیں، پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو چوری کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، پھر اپنے حلق کے نیچے شراب کے قطرات اتارتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کو ذرا سا بھی خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ ہم نے تو دیکھا بڑی بڑی داڑھیوں والے شراب کے نشے میں کہیں پر کسی کچرے میں پڑے ہیں، کہیں نالے میں پڑے ہیں، اور کہیں بازار میں مست پڑے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان بدبختوں کو اتنی شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ان کا نام مسلمانی ہے، کام شیطانوں والا کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ فرماتے والذی بعثنی بالحق من یشرب من الخمر ثلاث شربات لا يقبل اللہ تعالی صلاته 120 یوما وکان حقا علی اللہ تعالی ان یسقیہ من الخبال۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، آقا فرماتے ہیں جو شراب کے 3 گھونٹ پیتا ہے اللہ 4 مہینے تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، 4 مہینے تک۔ وہ تو 1 گھنٹہ بھی صبر نہیں کر سکتا ہے، ادھر شراب کا خمار اترا، دوسر بوتل چڑھانا شروع کر دیا۔ اور حضور فرماتی یہ اللہ کے اوپر حق ہے کہ اسے جہنم کا خبال پلائے۔ خبال کہتے ہیں جہنمیوں کی پیپ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان لوگوں کے لیے سبق ہے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دل کی آواز نکلتی ہے، علماء کرام کا یہ حق ہے آپ لوگوں کو بتائیں، چونکہ ماحول اتنا خراب ہو گیا، چاہے وہ نماز کے معاملے میں ہو یا شراب کے معاملے میں ہو یا زکوٰۃ کے معاملے میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی، یہ حدیث پاک مجموع الزوائد جلد 4 صفحہ 327 پر یہ حدیث پاک۔ حضور فرماتے ہیں 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ جس پر جنت حرام کرتا ہے پھر وہ جنت تو دور، اسے جنت کی خوشبو نہیں دی جاتی، اور جس پر جنت کو پروردگار عالم واجب کر دیتا ہے الحمدللہ پھر اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ تو فرمایا 3 لوگوں پر جنت حرام ہے، پہلا جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، یعنی وہ برابر شراب پیتا ہے، اور دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھنے کے بعد بھی چپ رہتا ہے۔ یہ 3 گناہ اتنے عظیم ہیں کہ حضور فرماتے اس شخص پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے جو ان کاموں پر کنٹرول نہیں کرتا یا ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، آج آپ صرف حدیث پاک ہی سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی وہ فرماتے لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا، جب کوئی شرابی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے نہ جاؤ۔ اور صحیح بخاری جلد 2 925 صفحہ میں فرماتے حضرت امام بخاری
کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں شرابی کو سلام نہ کیا کرو. اب علماء فرماتے اس میں اس وجہ سے فرمایا کہ شرابی بیمار ہو تو عیادت کو نہ جاؤ, جب وہ بدبخت ملے تو اسے سلام نہ کرو. کیوں؟ علماء فرماتے اس لیے کیونکہ وہ منافق اور فاسق خبیث ہوتا ہے, اس پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے, اس لیے فرمایا اسے سلام نہ کیا کرو. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت میں جایا کرو اگر وہ اپنی شراب پینے کی عادت سے وہ توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر. حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, قیامت کے دن جب شرابی آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گرفتار کر لو. 70,000 فرشتے اس پر جھپٹیں گے اور چہرے کو جہنم کی زنجیروں سے نوچیں گے, اور جب وہ درد سے اپنا منہ پھیلائے گا تو اس میں سانپ کے پھن ڈالے جائیں گے, اور سانپ اس کے پیٹ میں ایسے دوڑے گا کہ حضور فرماتے جس طرح سانپ جنگل میں دوڑتا ہے. اللہ اکبر. اتنا خطرناک اس کو عذاب دیا جائے گا. اب بتائیں وہ کتنا بدنصیب ہے جو شراب کی لت سے توبہ نہیں کرتا ہے. اللہ اللہ. توبہ کا دروازہ تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا, اس لیے جو شراب کے گھونٹ اپنی حلق سے اتارتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے, اللہ کے حضور توبہ کرے. پروردگار عالم ایسے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی. آیا کہ جوا کھیلنے والے کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت ہر دن مخلوق پر 360 بار نظر رحمت فرماتا ہے. ہر آدمی پر اللہ پروردگار عالم ہر دن 360 نظر اس پر کرتا ہے, لیکن فرمایا جو جوا کھیلتا اللہ اس سے اتنا ناراض رہتا ہے کہ ایک بھی نظر اس کی طرف نہیں فرماتا ہے. اب بتائیں آپ کتنا خطرناک اور کتنا برا فعل یہ جوا کھیلنا ہے. اور حضور نے فرمایا سب سے سخت عذاب کل قیامت کے دن اسے ہوگا جو جوا کھیلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جوا کھیلنے والے بدبخت اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں قطعی سلام نہ کیا کرو. اللہ اکبر. حضرت مجاہد علی رحمہ فرماتے ہیں جوا کھیلنے والا جب مرتا ہے تو مرتے وقت اگر کوئی اسے کلمے کی تلقین بھی کر رہا ہو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا ہے, وہی لفظ وہ بولتا ہے جو جوا کھیلنے کے درمیان بولا کرتا تھا. اب آپ بتائیں ذرا کتنا بھینکر گناہ ہے کہ انسان کلمہ بھی نہ پڑھ سکے, اسے کلمے کی بھی توفیق نہ ملے. اللہ اللہ. اب یہاں بغور سے سنیں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعب بالنرد فکأنما سبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ. آقا نے فرمایا جس نے جوا کھیلا, چوسر کھیلا, اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں ڈالا. حضور فرماتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے وہ اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں ڈالتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آگے سنیں حضور کی کیا حدیث پاک ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله, کہ جس نے جوا کھیلا, چوسر کھیلا, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں, میرا عزیزو, اس میں بہت سے لوگ ملوث ہوتے ہیں جوا میں, جوا بازی میں. ہمارا نوجوان ہو چاہے ہمارا بزرگ ہو یا ہمارا بھائی کوئی بھی ہو, وہ جوئے کی لت سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتا ہے اور اسی میں وہ مگن رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بری لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین و شریعت پر عمل کرنے کی